صفحہ نمبر 286 صبر کرنے کا فائدہ، یہ ہمارا سبجیکٹ ہے، اور مستند مجموعہ وظائف، پیج 286۔ قرآن و سنت اور اولیاء کرام کی دعاؤں کا نادر مجموعہ، دل اور دماغ کو سکون پہنچانے والی دعاؤں کا نادر مجموعہ، مستند مجموعہ وظائف، حضرت مفتی نظام الدین شامزی شہید رحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کرنے کا فائدہ، قرآن کریم کے 14ویں پارے میں آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما عندکم ینفد ما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہونے والا ہے، اور جو خدا کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے۔ یاد رکھیے، مصیبت اور تکلیف کا صدمہ تو ہمیشہ باقی نہ رہے گا، ہاں اس پر صبر کے نکلے ہوئے الفاظ حیات جاودانی اختیار کر لیں گے۔ اس پر صبر کے نکلے ہوئے الفاظ حیات جاودانی اختیار کر لیں گے، اور قیامت کے دن اللہ پاک شمار کرا کر ایک ایک نیکی کا کئی بار بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ صرف ذہن بنانے کی بات ہے۔ اگر ہم اپنا ذہن اس طرح بنا لیں کہ جو کچھ غم یا خوشی آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اس وقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزار دیں، تو ان فانی حالات میں سے ایسے باقی رہنے والے ذخائر ہم اللہ کے پاس بھیج دیں گے، جو ہمیشہ کے لیے اس کے پاس ہمارے حساب میں جمع ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں کسی نے گالی دی یا کوئی نقصان پہنچایا، تو نہ وہ گالی ہمیشہ باقی رہے گی اور نہ نقصان ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور گالی تو محض بد زبانی کا، اس سے تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑتا، بلکہ ایسی بے بنیاد چیز پر، یعنی گالی کے بدلے ہم نے اگر ایک گالی دی تو اس کی اور ہمارے دونوں کی بد زبانی کا گناہ دونوں پر باقی رہ جائے گا، اور ہمیں قیامت کے دن خسارہ پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر ہم اس گالی کو برداشت کر کے اور جواباً اس کو کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نیک ہدایت دے دے، تو یہ دعائیہ جملے ہمارے واسطے سرمایہ آخرت اور اس کے واسطے ذریعہ ہدایت بن جائیں گے۔ اسی طرح کسی نقصان کے تاثرات تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جائیں گے، لیکن باقی رہنے والی وہ نیکیاں یا برائیاں ہوں گی جن کو ہم نے اپنے دل اور زبان سے ادا کر کے پایا۔ بزرگان دین کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی خوشی یا صدمہ آتا تو نوافل پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کے پاس باقی رہنے والی ہے۔ اب اگر ہمیں اس کا یقین ہو جائے کہ گالی سن کر یا نقصان اٹھا کر جو ذرا سی دیر میں ختم ہو جانے والا ہے، ہمارے صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا بڑا بدلہ ملنے والا ہے، تو ہم بڑے سے بڑے نقصان پر بھی اس کا شکر ادا کریں اور صابر ہو جائیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ دنیا کا کوئی بڑا حاکم ہمیں بلائے اور ہمارے لیے سامان آراستہ ہوں، اراکین حکومت ہمیں لینے کے لیے باادب حاضر ہوں، اور راستے میں کوئی شخص ہمیں گالی دے دے تو بدلہ لینا تو کیا، ہم اس کی گالی کو شمار بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے سامنے وہ عزت اور مرتبہ ہے کہ اگر ہم اس وقت اس گالی دینے والے کی طرف توجہ بھی کریں گے تو ہمارا قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا، اور توجہ دوسری طرف ہو جائے گی۔ اس پر نہ تو ہم منہ بنائیں گے اور نہ غصہ ہوں گے، نہ اس کو گالی کا کوئی خیال دل میں لائیں گے، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کریں گے، بلکہ اپنے چہرے پر اور بھی مسکراہٹ اور تشکر کا اظہار پیدا کریں گے کہ سامنے عظیم ہستی ہمارے استقبال میں ہے۔
بالکل اسی طرح خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اساتذہ اور معلمات اور والدین کو چاہیے کہ اس سلسلہ میں مثالی ماں، مثالی باپ، مثالی استاد، مرتبہ اساتذہ و مدرسہ بیت العلم، ان تینوں کتابوں کا ضرور مطالعہ فرمائیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ در نبی پر یہ عمر بیتے، ہو مجھ پہ لطف ایک دعا میں ایسا، مدینے والے کہیں مقامی، ہو ان کے در پر قیام ایسا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔